میں یہاں ذمہ کو تلاش کر کے سزا دینے آیا ہوں۔ ارطغرل سردار، کیا عطاس صاحب نے آپ کے بیٹے گندوز کے بارے میں جو کہا وہ صحیح ہے؟ پہلے تو تمہیں اس کھانے اور پھر میرے سردار اعلیٰ ہونے کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہی تمہارے الفاظ کا کچھ مطلب ہوگا۔ اپنی حد میں رہو ارطغرل سردار، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ ہر کسی کو اپنی حد میں رہنا ہوگا۔ تم بھی اپنی حد میں رہو تاکہ ہم اچھے طریقے سے بات کر سکیں۔ ارطغرل سردار، عطاس صاحب کے دعوے کے مطابق آپ انصاف سے اپنے بیٹے کو دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ سچ ہوا اور آپ اسے ہمارے پاس نہیں لائے تو یہ جان لیں کہ تمہارا سر بھی تمہارے دھر سے زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ میں یہاں تمہارے بیٹے کو کونیا کی عدالت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں ارطغرل سردار۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو اس قسط کے کچھ اہم کلپ دکھائے جائیں گے اور مکمل اوروی دیا جائے گا۔ پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ ایرن صحیح وقت پر آ کر گندوز کو بچا لیتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں گندوز ایرن کا انتظار کر رہا تھا، اتنے میں ایرن وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے میں قلعے میں تمہارا انتظار کروں گی، وہاں تمہیں مارا ملے گی جو تمہاری اندر آنے میں مدد کرے گی، پہلے تمہیں یہ سپاہیوں والا لباس پہننا ہوگا۔ گندوز منع کرتا ہے، ایرن کہتی ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے گندوز، تمہیں میرے لیے یہ کرنا ہی ہوگا۔ گندوز کہتا ہے میں صرف تمہارے لیے یہ کروں گا ایرن۔ پھر گندوز بھیس بدل کر قلعے میں پہنچ جاتا ہے، مارا اسے اندر آنے میں مدد کرتی ہے، پھر وہ ایک کمرے میں جاتے ہیں۔ ایرن کہتی ہے تم یہاں محفوظ ہو، میرے اور مارا کے علاوہ کوئی نہیں جان پائے گا کہ تم یہاں ہو۔ دوسری طرف تیریگوس اس آدمی کو مار دیتا ہے۔ اسی دوران بمسی تیزی سے دکان کی طرف بڑھ رہا تھا، بمسی اندر پہنچ جاتا ہے، تیریگوس دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ بمسی کہتا ہے کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ؟ آدمی کہتا ہے تیریگوس، اتنے میں تیریگوس پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے۔ فقراء کی ضیافت کے مسائل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان پر ایسا تشدد نہ کرو کہ اس سے بوجھ کرو، اس لیے کہ جس نے مہمان سے نفرت کی اللہ سے نفرت کی، جس نے اللہ تعالیٰ سے نفرت کی اللہ تعالیٰ نے اس سے نفرت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کچھ بلائی نہیں جو مہمان نوازی نہ کرے۔ آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے، اس کے پاس چند بکریاں تھیں، اس نے آپ کی خاطر سے ذبح کیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مرد عورت کی طرف دیکھو، یہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے اچھے اخلاق عطا کرتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے فرمایا فلاں یہودی کو سے کہو کہ میرا مہمان آیا ہے، مجھے رجب تک کچھ حد تک ادھار دے دو۔ یہودی نے کہا اللہ کی قسم میں گروی رکھنے بغیر آٹا ادھار نہیں دوں گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں آسمان میں امین ہوں، زمین میں امین ہوں، اگر وہ مجھے دیتا تو میں اسے ضرور ادا کرتا، اب میری ذرا لے جاؤ اور اس کے پاس گروی رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب وہ کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے ساتھ کھانے والا تلاش کرنے کے لیے گائے ایک دو میل چلتے۔ ان کو لوگ ابو ضیفان مہمان نواز کہا کرتے۔
یہ ان کی خلوص نیت تھی کہ آج تک ان کی مشہد مکہ میں ضیافت جاری ہے۔ ان کے پاس ہر رات 3 سے 10 تک مہمان ہوتے ہیں، بلکہ 100 مہمان بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں نگران کہتے ہیں کہ مہمان سے ایک رات بھی کبھی خالی نہیں رہی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا اور رات کو تہجد کے وقت نماز پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی کفارات اور بلندی درجات کے لیے یہ طریقہ بتایا: کھانا کھلانا، رات کو تہجد کے وقت نماز پڑھنا۔ جب لوگ سو رہے ہوں، حج مبرور کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور خوش کلامی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس گھر میں مہمان نہیں آتے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ الغرض ضیافت اور کھانا کھلانے کے بارے میں بے شمار روایات آئی ہیں۔ ایک شاعر کا قول ہے، حال یہ ہے کہ مہمان میرے پاس اپنی ہی روزی کھاتا ہے اور اس پر بھی میرا شکر گزار ہوتا ہے۔ حکماء کا فرمان ہے، احسان تب مکمل ہوتا ہے کہ مسرور چہرے کے ساتھ ہو، خوش کلامی سے ہو، ملاقات میں نوازش ٹپکتی ہو۔ میں اپنے مہمان کا کچاوا اتارنے سے پہلے سے احساستا ہوں، وہ میرے پاس شاداب ہوتا ہے، حالانکہ یہاں قحط ہوتا ہے اور بستیوں کی کثرت میں مہمانوں کے لیے شادابی نہیں ہوتی بلکہ سختی کا چہرہ ہی شاداب ہوتا ہے۔ دعوت دینے والے کو چاہیے کہ وہ بدمعاشوں کے بجائے پرہیزگاروں کی دعوت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا کھانا صرف نیک ہی کھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صرف پرہیزگاری کا ہی کھائے اور تیرا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے، اور کھانا کھلانے میں اغنیاء کے بجائے خصوصی طور پر فقراء کو ہی بلائے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بدترین کھانے سے ولیمہ کا کھانا ہے جس میں فقراء کے بجائے صرف مالداروں کو ہی بلایا جائے۔ بہتر ہے کہ ضیافت میں رشتہ داروں کو بھی بلائیں، اس لیے کہ انہیں یاد نہ رکھنا قطع رحمی اور باعشرت برپا کرنا ہے۔ اس طرح ترتیب دار دوستوں اور جاننے والوں کو بھی دعوت دیں، اس لیے کہ بعض کو بلانا اور بعض کو چھوڑ دینا اس میں انیت پیدا کرتا ہے۔ مزید برآں دعوت میں فخر و غرور کا دھیان نہ رکھے، بلکہ نیت یہ ہو کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کر رہا ہوں اور بھائیوں میں مزید محبت پیدا کر رہا ہوں، اس لیے کہ کھانا کھلا کر مسلمانوں کے دلوں میں مسرت پیدا کرنے کا یہی نتیجہ ہوگا۔ نیز جس کو دعوت قبول کرنا سخت مشکل ہو، اسے زبردستی نہ بلائے اور نہ ہی ایسے کو بلائے جس کے آنے کی وجہ سے عازمین کو تکلیف ہو، اور صرف اسے ہی دعوت دیں جو اس کی دعوت کو پسند کرتا ہو۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس نے کسی کو کھانے پہ بلایا اور وہ دعوت کو کرنا پسند نہیں کرتا تو دعوت دینے والے پر گناہ ہے، اور اس نے دعوت قبول کر لی تو پھر اس پر 2 گناہ ہے، اس لیے کہ ناپسندگی کے باوجود اس نے اسے کھانے پر مجبور کر دیا۔ اور پرہیزگاروں کو کھانا کھلانا دراصل عبادت میں تعاون کرنا ہے، اور بدمعاش کو کھلانا بدمعاشی میں مدد دیتا ہے۔ ایک درزی نے حضرت ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، میں بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں بھی ظالموں کے ساتھی ہوں؟ فرمایا، نہیں، ظالموں کے ساتھی وہ ہے جو تیرے پاس سوئی اور داغی فروخت کرتے ہیں اور تم خود ظالموں میں سے ہو۔ دعوت قبول کرنا سنت موقوتہ ہے، ایک قول کے مطابق بعض مقامات میں واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پائے پر مجھے بلایا جائے تو میں بھی دعوت قبول کروں گا، اور مجھے ایک پنڈلی بھی نہ ہدیہ دی جائے تو بھی قبول کروں گا۔ دعوت قبول کرنے کے آداب تفصیل کے ساتھ احیاء علوم الدین میں تحریر کر دیے گئے ہیں۔
خوف و نشیت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے، عرش کے نیچے ہے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین تلے ہیں، زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے حکم دیتا ہے کہ وہ عرش تلے واقع بحر نور میں غوطہ لگائے۔ وہ غوطہ زن ہوتا ہے، پھر باہر نکل کر اپنے بازو پر جاتا ہے تو اس کے پروں میں سے قطرے گرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک دعائے بخشش مانگتا ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی گناہوں کی کمی میں ہے اور دین کی سلامتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ فرمان خدا بندی ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو اور اس کی اطاعت کرو، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے لیے کیا عمل کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرو اور نئے کام کرو تاکہ قیامت کے روز جنت کا اجر پاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو۔ اللہ تمہاری ہر نیک بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے آسمان دن رات سب گواہی دیں گے کہ ابن آدم نے یہ نیک کام یا برا کام کیا، اطاعت کی یا نافرمانی کی، بلکہ انسان کے لیے اس کے عذاب بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور زاہد انسان کے حق میں زمین گواہی دیں گے، چنانچہ زمین یہ کہے گی اس نے میری پشت پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ اب ایماندار اور زاہد آدمی خوش ہوگا اور کافر نافرمان کے خلاف دعائی کی، چنانچہ زمین یہ کہے گی اس نے میری پشت پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے بربادی ہے۔ اگر ارحم الراحمین نے اس سے محاسبہ شدید کیا ایمانداروں جو سارے عذاب بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو، جیسا کہ فقیر ابو لیث نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف معلوم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کی زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اور گوئی سے محفوظ ہو اور ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور علوم دینی حاصل کرنے میں مصروف رہے۔ نمبر 2، اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا اثر نکل جائے، اس لیے کہ اثر نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: اثر نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غار یہ کہ اثر دل کے بدترین امراض میں سے ایک مرض ہے اور امراض دل کا علاج صرف علم و عمل کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اس کی نگاہ حرام خوردنوش اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے اور دنیا کی طرف نظر طمع نہ کرے، بلکہ صرف عبادت حاصل کرنے کے لیے اس کی نظر کرے اور حرام کی طرف دیکھے بھی نہیں، جیسا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ کے عمل کے دن اس کو آگ سے بھر دے گا، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمبر 5، اس کا ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے، بلکہ اسے اپنی وسعت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھائے۔ اگر کعب اخبار سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی آئے گا جس کے لیے سامنے
حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ڈر سے اسے چھوڑ دے۔ نمبر 6، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت اور رضا ہی میں علماء و صلحاء کی طرف حرکت کرے۔ عبادت اور ریاضت انسان کو یہ کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و نفاق سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کر لے تو یہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈر والوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، بے شک پرہیزگار مامون مقام میں ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہی لوگ قیامت کے دن آگ سے نجات پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ خوف و امید کے درمیان رہے۔ وہی اللہ کی رحمت کا امیدوار اور اس سے مایوس نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، برے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ عقائد، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ مٹی میں ایک سرخ کیڑا نکلا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بول اٹھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھوں، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ترجمہ، اللہ پاک ہے اور اللہ کی حمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور میری ہر شب اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ ہر شب کو 1000 بار پڑھوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی پر رحمت فرما، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر سلامتی فرما۔ اب آپ کیا کہتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو عقید جاننے پر شرمندہ ہو گئے، اللہ سے ڈر کر توبہ کی اور اس پر بھروسہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لغزش کا جب ذکر کیا جاتا تو ان پر غشی طاری ہو جاتی اور میل 2 میل ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، جبار تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے کوئی خلیل گہرا دوست دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ڈرتا ہو؟ انہوں نے فرمایا، جبرائیل، جب میں اپنی لغزش کو یاد کرتا ہوں اور اس کے انجام پر غور کرتا ہوں تو اپنی خلت بھی بھول جاتا ہوں۔ جب انبیاء علیہ السلام، اولیاء، صالحین اور راجین کا یہ حال ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو۔ خوف خدا، حضرت ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 7واں آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ تب سے قیامت تک سجدہ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کے پہلو کانپ رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ سر اٹھائیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، تو پاک ہے، جیسا حق تھا ویسا ہم نے عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اوپر سے اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں کرتے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی راہ سے بندے کا دل کانپ اٹھے تو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ عقائد، ایک آدمی کا ایک عورت پر دل آ گیا، وہ عورت کسی کام سے باہر نکلی، یہ آدمی بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب جنگل میں دونوں اکیلے رہ گئے اور سب لوگ سو گئے تو آدمی نے عورت کے سامنے اپنا راز کھول دیا۔ عورت نے سے پوچھا کہ یہ سب لوگ سو گئے ہیں؟ آدمی خوش ہوا کہ شاید عورت نے میری بات مان لی ہے۔ مرد اٹھ اور کافی گرد گھوم کر دیکھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ سب لوگ سو گئے۔
عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد نے کہا اللہ تو نہ سوتا ہے اور نہ سے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ عورت نے کہا جو نہ سویا اور نہ سوئے گا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم دیکھیں ہم نہ دیکھیں، اب تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ مرد نے اللہ کی بات سے عورت کو چھوڑ دیا اور توبہ کر لی اور اس گناہ سے رک گیا۔ حقائق: بنی اسرائیل میں ایک شیخ عابد تھا اور یالدار بھی اس پر فاقہ آ گیا۔ بے قرار ہو کر اس نے اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کچھ کھلانے کے لیے باہر بھیجا۔ وہ ایک تاجر کے گھر کے دروازے پر آئی اور اسے کچھ مانگا تاکہ بچوں کو کھانا کھلائے۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ دوں گا مگر اپنا آپ میرے قابو میں دے دو۔ عورت خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ واپس آ کر دیکھا کہ بچے چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امی جان ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ لا دو، ہمیں کچھ لا دو۔ وہ عورت دوبارہ اسی آدمی کے پاس گئی اور بچوں کے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا میری بات مانتی ہو؟ عورت نے کہا ہاں۔ جب خلوت ہوئی تو عورت کا سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا، قریب تھا کہ اس کا جوڑ کھل جائے۔ آدمی نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ عورت نے کہا میں خدا تعالیٰ سے ڈرتی ہوں۔ آدمی نے کہا کہ تم اس فقر و فاقہ کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو، مجھے تو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ برائی سے رک گیا اور عورت کی ضرورت پوری کر دی۔ وہ عورت بہت سا مال لے کر بچوں کے پاس آئی اور وہ خوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ فلاں ابن فلاں کو بتا دیں کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کے پاس آئے اور فرمایا شاید تو نے کوئی نیکی کی ہے جو تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ اس شخص نے سارا واقعہ بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ترجمہ میں اپنے بندے پر دو ڈر اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرا اسے آخرت میں معمون کر دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا اسے قیامت کے دن ڈراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ترجمہ پس ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے پاس گر پڑتے اور جب کبھی قرآن مجید کی آیت سنتے تو انہیں غشی آ جاتی۔ ایک روز انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کاش میں ایک تنکا ہوتا اور کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، اور اس قدر ہوتے کہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ آپ کے چہرے پر آنسو کے پاس 2 سیاہ لکیریں پڑ گئیں۔ صبر و عمر: جو آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا اور ثواب و رحمت حاصل کرنا چاہے اور جنت میں جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے، مصائب و آفات پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 2 پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور صبر کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کرنا۔ نمبر 2 حرام کاموں سے پرہیز پر صبر کرنا۔ نمبر 3 آفت و مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 4 پہلے صدمے پر صبر کرنا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے روز جنت میں 300 درجات عطا کرے گا، ہر درجے کے درمیان آسمان اور زمین کے برابر فاصلہ ہوگا۔ جس نے حرام کاموں سے بچنے پر صبر کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 600 درجات عطا کرے گا، ہر درجہ 7 زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کے برابر ہوگا۔ جس نے مصیبت پر صبر کیا اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت میں 700 درجات عطا کرے گا، ہر درجے میرے سے تخت صراط تک فاصلہ ہوگا۔
عقائد حضرت زکریا علیہ السلام یہودیوں سے بچتے ہوئے فرار ہو گئے اور ان کے پیچھے لاگے۔ جب وہ قریب ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت کو دیکھا اور کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر داخل کر لو۔ درخت پھٹا اور وہ اس میں داخل ہو گئے اور وہ اوپر سے مل گیا۔ ابلیس نے لوگوں کو بتایا اور کہا کہ آرا لاؤ اور اسے چیر کر 2 ٹکڑے کر دو تاکہ یہ مر جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے درخت سے پناہ چاہی اور اللہ تعالیٰ سے پناہ نہیں چاہی۔ آخر نتیجہ میں ہلاکت ہوئی۔ آرے سے لوگوں نے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ جیسا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس بندے پر کوئی آفت آئے تو وہ میری بجائے مخلوق سے پناہ چاہے تو میں اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ آخر کا جب آج ان کے دماغ تک پہنچا تو وہ چلا اٹھے۔ ان سے کہے زکریا، اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے کہ تم آخر پر صبر کیوں نہیں کرتے؟ تم آ کہتے اگر تم نے دوبارہ آ کی تو تمہارا نام انبیاء کرام کی فہرست میں سے کاٹ دوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے ملوا لیا اور صبر کیا۔ آخر لوگوں نے انہیں چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وہ آفت پر صبر کرے اور شکایت نہ کرے، وہ دنیا و آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ آفت انبیاء اور اولیاء پر آتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آفت یہ عارفین کا چراغ، سالکین کی بیداری، مومنین کی اصلاح اور غافلین کی ہلاکت ہوتی ہے۔ ایمان کی علاوہ تب ہی ملتی ہے کہ آفت آئے اور اس پر وہ راضی و صابر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک شخص بیمار رہا، اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ پر راضی رہا تو وہ 2 گناہوں سے اس طرح نکل گیا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جننا ہو۔ جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا کرو۔ حضرت صحابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص آج 40 رات میں ایک بار بھی آفت میں مبتلا نہ ہو یا فکر و پریشانی میں گرفتار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے لیے کچھ بلائی نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس سے قلم روک لے اور دائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھو جو وہ بہترین عمل کرتا تھا۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عمل بیان کرے تو وہ اسے لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پہ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے اوپر حق ہے، اگر میں اسے وفات دوں تو جنت میں داخل کروں، اگر تندرست کر دوں تو اس کے گوشت سے بہتر گوشت، اس کے خون سے بہتر خون عطا کر دوں اور اس کے گناہ مٹا دوں۔ عقائد بنی اسرائیل میں ایک آوارہ آدمی تھا جو برائی سے باز نہ آتا۔ اہل شہر اس سے تنگ آ گئے، اس کو برائی سے ہٹانے میں ناکام ہو گئے، چنانچہ سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں ایک آوارہ جوان ہے، اسے شہر سے باہر نکال دو تاکہ اس کی وجہ سے شہر پر عذاب نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یہ جوان ساتھ والی ایک بستی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہاں سے بھی نکال دیا۔ وہ ایک ویرانے میں چلا گیا جہاں نہ کوئی جاندار تھا، نہ سبز پودا، نہ جنگلی جانور اور نہ پرندے تھے۔ اس ویرانے میں وہ بیمار ہو گیا، اس کے پاس کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہ مٹی پر گر پڑا اور اپنا سر مٹی پر رکھ لیا اور کہا، کاش میری ماں میرے پاس ہوتی، وہ مجھ پر رحم کھاتی، میری اس ذلت پر روتی۔ کاش میرا باپ یہاں ہوتا، میری مدد کرتا، تعاون کرتا۔ کاش میری بیوی یہاں ہوتی تو میرے فراق پر روتی۔ کاش میری اولاد میرے پاس یہاں ہوتی تو میرے جنازے پر روتی اور کہتی، اے اللہ ہمارے مسافر باؤ کو معاف فرما دے جو کمزور، نافرمان اور آوارہ ہے، اور اس شہر سے بستی میں نکال دیا، پھر بستی میں سے ویرانے کو، اور آج ویرانے سے یعنی دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف ہر چیز سے مایوس ہو کر جا رہا ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے اپنے باپ، اولاد اور بیوی سے دور کر دیا، اب مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر۔
ان کے فراغ میں تو نے میرا دل جلایا، اب مجھے میری نافرمانی کے باعث دوزخ میں نہ جلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی شکل پر ایک حور بھیج دی، ایک حور اس کی بیوی کی شکل پر بھیج دی، اور جنت کے بچے اس کی اولاد کی شکل میں بھیج دیے، اور ایک فرشتہ اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس پر روئے۔ اس نے کہا، یہ میرا باپ ہے اور ماں ہے، اور یہ میری بیوی اور اولاد ہے، میرے پاس آئے ہیں۔ اس کا دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ اب وہ گناہوں سے پاک ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں ویرانے میں فلاں جگہ جاؤ، فلاں ویرانے میں فلاں جگہ جاؤ، وہاں میرے ایک ولی دوست فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا سلسلہ کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تشریف لائے تو اس جوان کو دیکھا جس کو پہلے شہر اور پھر بستی سے ویرانے کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکالا تھا۔ دیکھا تو اس کے گرد حوریں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ تو وہی جوان ہے جس کو میں نے تیرے حکم سے شہر اور پھر بستی سے نکال کر بار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس پر رحم کیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ اس کی جگہ وہ اپنے وطن، والدین اور اولاد اور بیوی سے فراق کی حالت میں رویا۔ میں نے اس کی ماں کی شکل میں حور بھیج دی، ایک فرشتہ اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا، ایک حور اس کی ماں کی بیوی کی شکل میں بھیج دی۔ انہوں نے فرانا حالت میں اس کی پریشان حالی پر رحم مانگا، اس لیے کہ جب ایک غریب دیار مسافر مرتا ہے تو آسمان اور زمین والے بھی اس پر رحم کرتے ہوئے روتے ہیں، اور میں اس پر کیوں نہ کروں؟ میں اب اس پر رحم کیوں نہ کروں؟ اور میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ جب ایک مسافر نظر کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، یہ غریب مسافر ہے، یہ اپنی اولاد، اہل و عیال اور والدین سے دور ہے۔ جب یہ مرے گا اس پر کوئی نہ روئے گا اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے باپ کی صورت میں پر بھیجتا ہے، ایک اس کی ماں کی صورت میں، ایک اس کے بچے کی صورت میں، اور ایک اس کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک صورت پر بھیج دیتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہیں، وہ آنکھیں کھولتے تو اپنے والدین اور اہل و عیال کو دیکھتا ہے تو اس کا دل مسرور ہو جاتا ہے اور مسرت و انبساط کی حالت میں اس کی جان نکلتی ہے۔ جب اس کا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو اس کے سامنے جاتے ہیں تو اس کی قبر پر قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فراخی اور تنگی حالت میں بندے کا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے۔ جس نے فراخی کے دنوں میں شکر کیا اور تنگی کے دنوں میں واویلا کیا اور وہ جھوٹا ہے۔ اگر ایک آدمی میں جنس و انس کا علم اکٹھا ہو جائے، پھر آفات کی آندھی اس پر چل پڑیں اور وہ شکایت کرے کہ یہ مجھ پر کیوں آئیں، تو اس کا علم نفع بخش نہیں اور نہ ہی اس کا عمل فائدہ مند ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، جو میری قضاء پر راضی نہ ہو اور میری عطا پر خوش نہ ہو، وہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی نے 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ انہوں نے عرض کی، آپ مجھے کیوں نہ بخشیں گے؟ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک رگ کو حکم دیا، اس میں درد ہو گیا اور رات بھر سو نہ سکے۔ صبح کے وقت فرشتہ انہوں نے اس کے سامنے درد کی تکلیف بیان کی۔ فرشتے نے کہا، آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری 50 سال کی عبادت اس رگ کی درد کی شکایت کے برابر نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو اللہ کی ڈر سے رویا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ رقائق الاخبار میں ہے، قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا، اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، اس لیے اسے جنت میں جانے کا حکم ہوگا، مگر اس کی آنکھوں کا ایک بال کلام کرے گا اور کہے گا، اے رب تعالیٰ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: جو اللہ کی ڈر سے رو پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر دوزخ حرام کر دی، اور میں تیرے ڈر سے رویا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دے گا۔
اور ایک بال کی برکت سے نجات دے گا۔ جو کہ دنیا میں اللہ کے ڈر سے روتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے باعث نجات پا گیا۔ ہدایت الہدیہ میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ خفیف ہو کر جہنم میں لایا جائے گا۔ خوف کی شدت سے ہر قوم گھٹنوں کے بل گر پڑے گی، جیسا کہ خداوند قدوس نے فرمایا۔ ترجمہ: ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی۔ ہر امت جس کو اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا گھٹنوں کے بل گر پڑے گی۔ جب آگ کے قریب پہنچے گی تو اس کا سخت شور و گرج سنیں گی۔ اس کی گرج 500 برس کے سفر سے سنائی دیتی ہے۔ ہر آدمی بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی میری امت میری امت فرمائیں گے۔ جہنم سے پہاڑوں کی طرف بلند آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی، نمازیوں کے صدقہ کرنے والوں کے طفیل، خشوع کرنے والوں کا واسطہ، روزہ داروں کے باعث تو واپس چلی جا، مگر وہ واپس نہیں ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے کہ آگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پھر وہ پانی کا پیالہ لائیں گے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اور کہیں گے، اللہ کے رسول یہ لیجئے اور اس پر چھڑکا دیجئے۔ آپ پانی کو آگ پر چھڑکائیں گے تو وہ اسی وقت بجھ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ پانی کیسا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہاتے رہے ہیں۔ آج مجھے حکم ملا کہ یہ آپ کو دوں تاکہ آگ پر چھڑکا دیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو تیرے ڈر سے رویا کرے قبل اس کے کہ آنسو نہ رہے۔ اے میری آنکھوں، تم میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی؟ میری عمر میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور میں سمجھ نہیں رہا۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جس ایماندار بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا، جس سے اس کا چہرہ گرم ہو گیا، اس کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ عقائد: حضرت محمد بن منظر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تھے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو ملتے اور کہتے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس جگہ آنسو لگ جائیں اس سے آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے ایماندار کا جب اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پس جس نے سرکشی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو اپنے رب تعالیٰ کے مقام سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہے اور ثواب حاصل کرنا چاہے وہ دنیا کی آفات پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور گناہوں سے پرہیز میں لگا رہے۔ زیر و ریاض میں ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان میں سے ہر برائی و نعمت کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ان کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، فرش بچھائے جائیں گے، پھر اس نعمت کے ساتھ ساتھ انہیں ایک عزت لاحق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو، یہ عزت کیسی؟ یہ عزت و پریشانی کا گھر نہیں، وہ جواب دیں گے، ہمارے لیے ایک وعدہ تھا جس کا وقت آن پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو فرمائے گا، چہروں سے حجاب اٹھاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں ذکر کرتے، سجدہ کرتے، روتے اور میری ملاقات کی تمنا کرتے تھے، چنانچہ حجاب اٹھا دیے جائیں گے، وہ دیکھیں گے اور اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنے سر اٹھاؤ، یہ دارالعمل نہیں دارالکرامتہ ہے۔ خوف کی شدت سے ہر قوم گھٹنوں کے بل گر پڑے گی، جیسا کہ خداوند قدوس نے فرمایا۔ ترجمہ: ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی۔ ہر امت جس کو اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا گھٹنوں کے بل گر پڑے گی۔ جب آگ کے قریب پہنچے گی تو اس کا سخت شور و گرج سنیں گی۔ اس کی گرج 500 برس کے سفر سے سنائی دیتی ہے۔
ہر آدمی بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی میری امت فرمائیں گے۔ جہنم سے پہاڑوں کی طرف بلند آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی نمازیوں کے صدقہ کرنے والوں کے طفیل، خشوع کرنے والوں کا واسطہ، روزہ داروں کے باعث تو واپس چلی جا، مگر وہ واپس نہیں ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے کہ آگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پھر وہ پانی کا پیالہ لائیں گے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول یہ لیجئے اور اس پر چھڑکا دیجئے۔ آپ پانی کو آگ پر چھڑکائیں گے تو وہ اسی وقت بجھ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ پانی کیسا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہتے رہے ہیں۔ آج مجھے حکم ملا کہ یہ آپ کو دوں تاکہ آگ پر چھڑکا دیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو تیرے ڈر سے رویا کرے قبل اس کے کہ آنسو نہ رہے۔ اے میری آنکھوں تم میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی؟ میری عمر میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور میں سمجھ نہیں رہا۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جس ایماندار بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا، جس سے اس کا چہرہ گرم ہو گیا، اس کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ عقائد: حضرت محمد بن منظور رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تھے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو ملتے اور کہتے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس جگہ آنسو لگ جائیں اس سے آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے ایماندار کا جذبہ اللہ کے خلاف سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: بس جس نے سرکشی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو اپنے رب تعالیٰ کے مقام سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہے اور ثواب حاصل کرنا چاہے وہ دنیا کی آفات پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور گناہوں سے پرہیز میں لگا رہے۔ زیر و ریاض میں ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان میں سے ہر برائی و نعمت کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، فرش بچھائے جائیں گے، پھر اس نعمت کے ساتھ ساتھ انہیں ایک عزت لاحق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو یہ عزت کیسی؟ یہ عزت و پریشانی کا گھر نہیں، وہ جواب دیں گے ہمارے لیے ایک وعدہ تھا جس کا وقت آن پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو فرمائے گا چہروں سے حجاب اٹھاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں ذکر کرتے، سجدہ کرتے، روتے اور میری ملاقات کی تمنا کرتے تھے، چنانچہ حجاب اٹھا دیے جائیں گے، وہ دیکھیں گے اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے سر اٹھاؤ، یہ دارالعمل نہیں دارالکرامتہ ہے۔